زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ بہت خطیبوں کو آپ نے سنا ہوگا، آپ کی زمین بڑی علماء کی زمین ہے، ممبر نور، بہت خطیبوں کو سنا ہوگا۔ آج ایک خطیب کی تقریر سنیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جن کی گفتگو آپ اگر 20 سے 25 منٹ سن لیں گے، پھر آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آج تقریر نہیں، اپنی زندگی کی حقیقت سن کر کے جا رہے ہیں آپ۔ بڑے بڑے علماء مشائخ کو جن کی گفتگو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، جن کی گفتگو میں اللہ نے درد دیا ہے، وہ لذت دی ہے، وہ چاشنی دی ہے، اور بڑی محنت اور بڑی محبت کے ساتھ جلسے کرائے جاتے ہیں۔ نبی کی اولاد کا احسان کیا ہے، کتنا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دیکھیے، گفتگو کرنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے۔ میں آپ سے بس ایک بات کہوں گا، 2 منٹ کے اندر میں مائک دوں گا سید صاحب کو۔ بس ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ جو ادھر ادھر تھوڑا سا ہیں، کم سے کم وہ لوگ قریب آ جائیں، تاکہ نبی کے بیٹے کو دیکھیں بھی، ان کی گفتگو بھی سن لے۔ آپ جو تھوڑا سا بھائی ہم قریب چلے آئے، تھوڑا سا آپ لوگ چلے آئے، بس ہو جائے گا جلسہ۔ انشاءاللہ زمانے تک یاد آپ رکھیں گے کہ کسی مسئلے کی اصلاح آپ سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو کرسی والے لوگ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پردھان منتری ہیں۔ ارے جا کے چلے جائیے گھر، یا کرسی لے کے قریب چلے آئے۔ لگ رہا ہے کہ کوئی بول رہا آپ سمجھ نہیں رہے۔ اللہ نے عقل نہیں دی ہے کیا آپ کو؟ وہ مولانا صاحب کو دیکھیے موبائل چلا رہے بیٹھ کر کے، اور کرسی دیکھ بھی نہیں رہے گا۔ اتنے لوگ تو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ شباہت میاں کی ذات کا نام ہے۔ جب آئے ہیں تو کم سے کم دکھ سن کر کے چلے جائیے آپ۔ آئیے محبتوں کے ساتھ ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ سماعت لیکن حضرت بہت لاجواب ہے آپ کی، انشاءاللہ۔ ایک رخ جمالی ہے، دوسرا جلالی ہے، سیدوں کے گھر کی تو بات ہی نرالی ہے۔ خون اگر حسن ہے تو خون حسین بھی ہے۔ حضرت مسکراتے ہیں تو قیامت آ جاتی ہے۔ دیکھیے انشاءاللہ اس ذات کا نام حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ ہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ لگے کہ نبی کے انشاءاللہ پھر کبھی آمد ہوئی، جو ہمارے بھائیوں کی فرمائشیں ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیں اور علی کے بیٹے کی آمد سے پہلے دل لگا کر کے اللہ کی کبریائی، اس کے نبی کی رسالت کا دم بھریں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، یہاں مت آئیے گا آپ، کوئی بھی ادھر کر دیجیے گا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد اولاد غوث اعظم حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک شعر کی بہت فرمائش تھی، بار بار ہمارے انسٹا پر بھی بہت سارے بھائی کہہ رہے تھے، اور غلام محمد بھائی، ایک شعر بس سید صاحب قبلہ کی آمد ہوتی ہے کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ مجھے لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے آئیں۔ غوث اعظم کے بیٹے کی گفتگو سنیں، اور اس خیال، اس سوچ کے ساتھ سنیں کہ یہ دارالعلوم اہل سنت فیضان غوث اعظم ہے، فیضان غوث اعظم کانفرنس ہے، اولاد غوث اعظم کا آپ خطاب سنیں۔ اس نہج کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں کفیل انبر حاضر ہے کہ اکثر رخ جمال بھی محفل میں آئے ہیں، اولاد بے مثال بھی محفل میں آئے ہیں۔ غوث الورا کو آج تو آنا ہی پڑے گا، غوث الورا کے لال جو محفل میں آئے ہیں۔